बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पीडीएम का लाड़काना में जलसा हो रहा है और उस जलसे में दो अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कारकुनान की आज बेहुरमती की गई है और आम आदमी की बेहुरमती की गई है वो काबिल मज़म्मत है। दूसरा, जिस तरीके से आज वहाँ पर जियालों के साथ जियाले भी हैं और वो हैं तो पाकिस्तानी और उनको जो तज़लील का निशाना बनाया गया है उस पर हम खुलकर बात करेंगे। और ये जो सियासी जमातें हैं ये आखिर चाहती क्या हैं और जिस तरीके से आज इन्होंने जो वहाँ पर जुल्म किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सिंध हुकूमत का सरकारी जो सारी मशीनरी है वो आज लगा दी गई है और इन ज़ालिमों ने गरीबों के टैक्सों के पैसों को आज जिस तरह से उड़ाया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो आज आपको गैदरिंग नज़र आ रही है और ये क्योंकि एक वहाँ पर रवायती गैदरिंग है और लाड़काना और गड़ी खुदा बख्श ये एक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। और उसमें वजह यह है कि लोग अकीदत करते हैं जो भुट्टो ख़ानदान है और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं। अब क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है तो बरसी जैसे हमने देखा था कि खादिम रिजवी साहब का जो जनाज़ा था वो बहुत बड़ा था। शायद खादिम रिजवी साहब के जो सियासी इज्तिमात थे उसमें इतने लोग नहीं आते थे लेकिन जनाज़ा में इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। इसी तरीके से जो बरसी होती है या जो इस तरह के होते हैं जो अकीदतमंद होते हैं वो आते हैं। अब वो अकीदतमंदों का एक जो है वो वहाँ पर एक रश है और वो हर साल होता है। और ये कोई पीडीएम का आज जो है वो ना कोई पीडीएम का ये जलसा है और ना ये पीडीएम की गैदरिंग है और ना ही ये इमरान खान के मुखालिफ गैदरिंग है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ जो है वो गैदरिंग है और ना ये कोई सिंध हुकूमत से खुश लोग हैं और सिंध हुकूमत की खुशी में यहाँ पर आए हैं। उनकी एक अकीदत है, आज भी वो लोग हैं जो आसिफ ज़रदारी को पसंद नहीं करते, बिलावल ज़रदारी की जो सोच है उसको पसंद नहीं करते, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को वो पसंद करते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पसंद करते थे। और नज़रियाती जो कारकुन थे या जो नज़रियाती वोटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो तो अब जमात को छोड़ चुके हैं और उनका अब जमात में कोई जो है वो कुछ नहीं बचा और वो सिर्फ जाते हैं तो बेनज़ीर भुट्टो के लिए और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए। अब ये उसको सियासी असर और रसूख के लिए इस्तेमाल करते हैं और आप इससे बढ़कर जो एक सिक माइंड क्या हो सकता है बिलावल ज़रदारी का कि वो अपनी माँ की बरसी को एक सियासी इज्तिमा बनाकर खड़े हैं और वहाँ पर उन लोगों को बुलाया है जिन लोगों को ऐसे मौके पे तो इंसान बुलाता है, किसी को बुज़ुर्ग शख्सियत को बुलाता है, नेक लोगों को बुलाया जाता है, उलमा कराम को बुलाया जाता है या कोई मशाइख को बुलाया जाता है। और इस मौका पर जहां आप जो है वो जो महमूद अचकज़ई जैसे लोगों को बुला रहे हैं, जहां पर आप बुला रहे हैं मरीम नवाज़ जैसे लोगों को, तो ये चीज़ें मैं समझता हूं कि जो शिबली फराज ने एक ट्वीट किया है कि आज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है और बेनज़ीर भुट्टो है उनकी जो रूहें हैं वो तड़प गई होंगी कि ये हमारी बरसी पर ये कर क्या रहे हैं और ये कैसे अपने मफादात के लिए, पहले उनकी शहादत को इन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए और सियासत के लिए इस्तेमाल किया और आज उनका जो बरसी है उसको भी इन्होंने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ पर कोरोना SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा गया। बिलावल ज़रदारी जो ख़ुद करंटाइन में थे और करंटीना करके आए हैं और उनका पॉजिटिव आ गया था और वो अपनी बहन की मंगनी में भी जो है वो नहीं गए थे और उनकी जो घर में फंक्शन होना था उसके लिए ज़रूरी था कि सारे लोग पहले कोरोना का जो टेस्ट है वो करवा के आएँ और जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव होगा सिर्फ वही लोग, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा कि वो बख्तावर ज़रदारी की मंगनी में आ सकते हैं। जहां आप अपने लिए इतने कॉन्शियस हैं वहां आज उन गरीबों का क्या कसूर है जो आपने इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करने के बाद आज वहां पर वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ बैठे हैं और वो कोरोना फैला रहे हैं। और पहले जो वहाँ पर हालात हैं सिंध में और कराची में, जितना ज़्यादा वहाँ पर कोरोना के केसेस थे, आज मैं समझता हूँ कि क्योंकि पूरे अंदरून सिंध से जो है वो लोग हैं, कराची से या उधर से तो नहीं आए, शहरों से लोग नहीं आते और शहरों के लोगों में अब जो है वो शऊर आ चुका है। जिनकी अकीदत है भी वो भी ख्याल करते हैं कि यार अकीदत तो हमारी हमेशा रहनी है, लेकिन ये जो हालात हैं, जब जुम्मा की नमाज़ें बंद हो गई थी, जब मसाजिद में जमात के साथ नमाज़ें बंद हो गई थी, ये वबा है और एक अल्लाह की तरफ से एक जो है जो वबा आई है उसका मुकाबला हमने करना था। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो नहीं आए होंगे, लेकिन जो अंदरून शहर
سے جو سادہ لوگ ہیں، جو آج بھی بھٹو فیملی سے پیار کرتے ہیں، یا جو بڑی جو قیادتیں گزری ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی ایک عقیدت کا ایک تعلق ہے، اور سندھ کی جو دھرتی ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ تصوف پر بلیو کرتی ہے، اور وہ اپنے بزرگوں کا حیا کرتی ہے، ایک عزت کرتی ہے۔ یہی وجہ کہ وہ عقیدت کی وجہ سے آئے ہوں گے۔ تو جو آج کورونا کا پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہے، یہ آج کا یہ جو جلسہ ہے یا جو اکٹھ ہے، اللہ پاک سندھ کے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ان کو اس وبا سے نجات دے۔ نہیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے جو انہوں نے گیدرنگ اکٹھی کی ہے، اور کوئی SOPs نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور آپ چیز دیکھ رہے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، قائدین کا جو خطاب ہونا ہے، وہ خطاب تو آپ جانتے ہیں کیا خطاب ہونا ہے اور ان کی مینٹیلٹی کیا ہے، اور محمود اچکزئی کا آپ نے سنا ہے، باقیوں کا بھی سنا ہے۔ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جب کھانا آیا اور کھانے کی تقسیم کیسے کی گئی، جیسے جانوروں کو کھانا دیا جاتا ہے، جیسے جانوروں کے آگے کھانا پھینکا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے آج تذلیل کی ہے عام آدمی کی، عام پاکستانی کی، اور ان غریبوں کی جو دہاڑی پر آئے تھے۔ کئی تو ویڈیوز آپ نے یہ بھی دیکھی ہیں کہ دہاڑی پر آئے، اور یہ دہاڑی پاکستان پیپلز پارٹی تو مشہور ہے، اور اس دہاڑی کے چکر میں غریب نے، عزیز میمن نے ایک ویڈیو لگائی تھی، اور اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کو قتل کیا گیا تھا، اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ تو یہ دہاڑی پر تو لاتے ہیں، اور یہ دہاڑی والے لوگ بھی تھے اس میں، اور کچھ عقیدت والے بھی تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک ٹرک میں یہ لے کر آئے ہیں بریانی۔ اب وہ بریانی کیا تھی، شاپر میں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، چاول تھے، اور وہ بریانی اجتماع میں لے کے آ رہے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں۔ لوگ ٹرک کے اوپر چڑھ گئے ہیں اور یہ بریانی پھینک رہے ہیں، کوئی نیچے گر رہی ہے، کوئی نیچے زمین پر جا رہی ہے، کوئی ضائع ہو رہی ہے۔ اور کس دنیا میں یہ رہتے ہیں؟ کون ایسے کسی کو کھانا کھلاتا ہے؟ وہ آج آپ کے مہمان گئے تھے، پوری سندھ کے غریب لوگ تھے، وہ آپ کے ووٹرز ہیں، ان کے ٹیکس کے پیسوں کو آپ نے چوس چوس کر کھایا ہے، اور آپ نے اتنا ظلم کیا ہے کہ آج جب وہ آپ کے پاس آئے ہیں، اور برسیوں پر تو کھانا تو بڑی عزت سے دیا جاتا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ بلاول زرداری نے، جو قائدین آئے ہوئے تھے، ان کا ظہرانہ تو کیا ہے۔ کیا ان غریبوں کا کوئی حق نہیں بنتا تھا؟ کیا ان کو عزت سے بٹھا کے کھانا نہیں دیا جا سکتا تھا؟ کیا ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آپ نے جتنا آج عوام کا پیسہ، آپ نے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہر چیز پر اڑایا ہے۔ آپ نے مریم نواز جاتی ہیں تو آپ نے ہرن کا گوشت بھی اس کے لیے بنوایا ہے، آپ نے تتر اور بٹیر بھی اس کے لیے بنوائے ہیں، لیکن غریب کارکن کے لیے جو آج بھی بھٹو کے نام پر جیتا اور مرتا ہے، وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، لیکن ہیں تو ہمارے پاکستانی بھائی۔ اب وہ پاکستانی جو بھائی ہیں ہمارے، وہ آج اس حال میں ان کی تذلیل ہو رہی تھی۔ میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ مجھے دو باتوں میں دکھ ہوا۔ ایک تو ان کی حالت زار دیکھ کر کہ یار یہ کیا لوگ ہیں، اور پھر بھی یہ جاتے ہیں، پھر بھی یہ ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، پھر بھی یہ ان کے نعرے لگاتے ہیں کہ ان کی اتنی تذلیل ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، میں اس قیادت کی مینٹیلٹی پر کہ جو خود تو زہرانوں میں بیٹھ کر VIP طریقے سے کھانے کھا رہے ہیں، لگژری جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہیں ایک انوائرمنٹ میں، اور وہاں پر وہ کھانے کھا رہے ہیں، اور جو غریب کارکن ہیں ان کو پھینک پھینک کر کھانے دیے جا رہے ہیں، ان کو ان کے سامنے کھانے پھینکے جا رہے ہیں جیسے جانوروں کے سامنے پھینکا جاتا ہے۔ تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو آج ان کے ساتھ ہوا ہے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ان کی اوقات کیا ہے ان ظالم وڈیروں کے سامنے۔ یہ وڈیرے لوگ ہیں، یہ ان کا اپنا ایک مقصد ہے، یہ تو اپنی ماں کے قتل کو بھی، اپنی ماں کی شہادت کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ساری زندگی ذوالفقار علی بھٹو کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ سیاست کرتے رہے، پھر بے نظیر بھٹو کا نام استعمال کر کے یہ سیاست کرتے رہے، اب بھی یہ ان کا نام استعمال کر کے سیاست کریں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ان دوستوں سے بھی گزارش کریں گے جو آج موجود تھے، جیسے آج آپ کو کھانا دے کر تذلیل کی گئی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کی نظر میں کیا ہیں، اور خدا کے لیے ان کے چکر سے نکل آئیں۔ پھر آپ دیکھیں سندھ حکومت، وہاں پر سیکیورٹی تو سمجھ آتی ہے، سندھ پولیس ہے، وہاں پر آپ کو جتنی بھی انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے، آپ کو وہاں پر آپ کی پوری لاڑکانہ کی جو بلدیاتی آپ کی جو بلدیہ ہے، وہ ساری کی ساری وہاں پر انوالو ہے۔ انہوں نے انتظامات کیے ہیں، حتیٰ کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں
کہ جو کرسیاں اور جو چیزیں اٹھائی گئی ہیں وہ بھی بلدیہ نے جو ہے وہ وہاں سے لوگوں سے اٹھائی ہیں، اور اس کا جو کرایہ ہے وہ بھی بلدیہ دے گی اور وہ بھی سرکار دے گی، اور وہ بھی پوری سندھ پولیس کو اور پورے سندھ کا جو صوبہ ہے اور مراد علی شاہ اور پوری جو انتظامیہ ہے وہ آج اس جلسے پر لگی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ قرضے انہوں نے بیرون ملک سے لیے اور ان قرضوں پر انہوں نے اپنے جو گھر تھے ان کو کیمپ آفسز بنا کر وہاں ان کو بھی یہ اپنے اس سے چلاتے تھے۔ اور یہ جو کیس ہے ٹھٹھہ واٹر سپلائی ریفرنس ہے، اس کے علاوہ باقی جو ریفرنسز ہیں آصف زرداری کے خلاف، نوڈیرو کا جو گھر ہے وہ جو کمپنی چلاتی تھی جس کو ٹھٹھہ واٹر سپلائی کا دیا گیا تھا، ٹھیکہ دیا گیا تھا، وہ کمپنی تھی جو نوڈیرو کا ان کا گھر چلاتی تھی، اور وہ پر منتھ جو وہاں پر اس گھر میں رہنے والے ملازمین کام کرنے والے تھے ان کی تنخواہیں وہ کمپنی دیتی تھی، اس لیے اس کو ٹھیکہ دیا تھا۔ تو یہ ان کی یہ مینٹیلٹی ہے، جو اپنے گھر سرکار کے پیسے پر چلاتے ہیں وہ جلسے کیسے اپنے پیسے پر کریں گے۔ تو میں حکومت پاکستان سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آج کے اس جلسے کی تحقیقات کروائی جائیں، اور جو سندھ حکومت کا پیسہ لگے وہ سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، وہ عام آدمی کا ہے، اس کے اوپر ضرور ایک کمیشن بنایا جائے، اور ان لوگوں کو پوری قوم کو دکھانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے جلسے اور اپنے بڑوں کی برسیاں بھی حکومت کے پیسوں پر کرتے ہیں اور عام آدمی کے ٹیکسوں کے پیسوں پر کرتے ہیں، تاکہ ان کا جو چہرہ ہے وہ مزید بے نقاب ہو اور دنیا ان کو دیکھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔